من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول الذین اس میں موصول اپنے استجابوا قبول کیا للہ اللہ کا رسول اور رسول کا یعنی حکم قبول کیا بات مانی اللہ ان لوگوں نے جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول کا فرمان کو قبول کیا یعنی بلانے پر حاضر ہوا من بعد اس کے ما جو اصابہم پہنچا ہم ان کو القرح زخم پہنچے۔ یہ جنگ احد کے بارے میں بات ہے، مسلمان زخمی تھے، اس کے بعد پھر معلوم ہوا کافر تو زخم پہنچا کے چلے گئے، پھر آگے جا کے کافروں نے پھر ارادہ کیا بھائی ہم مسلمانوں کو شکست دے کے آئے ہیں، اگر ایسا ہو کہ ہم دوبارہ مدینے پر چڑھائی کر دیں اور ان کو بالکل ختم کر دیں۔ تو یہ بات مسلمانوں کو پہنچی تو نبی علیہ السلام نے جمع کیا لوگوں کو، صحابہ کرام کو، تو صحابہ زخمی حالت میں بھی آپ علیہ السلام کی بات کو لبیک کرتے ہوئے آئے۔ تو بعد میں کفار نے وہ ارادہ ملتوی کر لیا، لیکن مسلمان جو تھے انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات کو پر لبیک کرتے ہوئے اللہ نے اس کی فرمائی تحسین فرمائی کہ وہ لوگ جنہوں نے لبیک کہا یعنی قبول کیا اللہ اس کے رسول کے حکم کو، اس کے بعد کہ وہ زخموں سے چور تھے، للذین ان لوگوں کے لیے احسنوا جو نیکی کرتے ہیں منہم ان میں سے واتقوا اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اجر عظیم بڑا ثواب ہے۔ الذین وہ لوگ قال جو کہا لہم الناس ان سے لوگوں نے کہا ان الناس بے شک لوگ بے شک جمع ہو گئے ہیں لکم تمہارے لیے جمع فخشوہم تو ان سے ڈرو۔ بھائی ہم وہ کافر جمع ہو گئے ہیں کہ اب مدینے پہ چڑھائی کریں گے اور ختم کر دیں گے چیز، فزادہم ایمان تو ان کے ایمان مزید بڑھ گئے، ان کا یہ آنے دو۔ وہ قال کرنے لگے حسبنا ہمارے لیے کافی اللہ ہمارے لیے کافی، ونعم الوکیل کیا اچھا کارساز ہے۔ فانقلبوا تو وہ پلٹے بنعمت من اللہ کی نعمت سے، وفضل اور فضل سے اللہ کے فضل سے لوٹے اور نعمت سے، لم یمسسہم سوء نہیں چھوا ان کو سوء برائی نے، واتبعوا انہوں نے پیروی کی رضوان اللہ کی رضامندی کی، واللہ اللہ ذو فضل عظیم بڑے فضل والا ہے۔ انما سوا یہ کہ ذالکم وہ الشیطان شیطان ہے یخوف خوف دلاتا ہے اولیاء اپنے دوستوں کو، اپنے دوستوں سے مسلمانوں کو خوف دلاتا ہے کہ یہ آئیں گے تمہیں ختم کر دیں گے، فلا تخافون تو ان سے مت ڈرو، وخافون اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، اور لا یحزنک آپ کو غمگین نہ کرے الذین ان لوگوں کی یسارعون وہ جو جلدی کرتے فی الکفر کفر، ان لوگوں کا جلدی کفر کی طرف جانا آپ کو پریشان نہ کرے، آپ پریشان نہ ہو، غمزدہ نہ ہو۔ انہم بے شک وہ لن یضر اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گا، شیئن کچھ بھی۔ یرید اللہ چاہتا ہے کہ اللہ یجعل کہ نہ ہو لہم ان کے لیے حدا کوئی حصہ فی الآخرت آخرت میں، ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم بڑا۔ اسلام کے بعد کفر کی طرف لوٹتے ہیں یا کفر کی طرف دوڑتے ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ اشتروا جو خریدتے ہیں الکفر کفر کو بالایمان ایمان کے بدلے میں، لن یضر اللہ ہرگز نہ بگاڑ سکیں گے اللہ کا شیء کچھ بھی۔ ہم نے پڑھا ہے نا نفی بلن لن یفعلوا، تو یہاں اس کا بہت زیادہ استعمال ہوا اس رکوع میں کہ ہرگز کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اللہ کا، وَلَهُمْ ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ جو کفر کی طرف جاتے ہیں اللہ کو کچھ نہیں بگاڑیں گے، اپنی آخرت برباد کریں گے۔ جو ایمان کی طرف آتے ہیں اس کا بھی اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، انہی کو فائدہ ہوگا جو ایمان لاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ساری دنیا جتنی بھی یہ دنیا ہے نا سارے، ان میں سے سب سے بڑا نیک آدمی ہو، اس نیک آدمی کی طرح ساری دنیا ہو جائے، نیکی کرے پرہیزگاری کرے، اللہ کی حکومت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ بے نیاز ہے۔ اگر ساری دنیا اس ایک خراب آدمی کی طرح ہو جائے، وہ سب سے بڑا خراب آدمی ہے، تو اللہ کی حکومت میں اللہ کی سلطنت میں کچھ نقصان نہیں بگاڑ سکتے۔ تو جو اچھا کرے گا اپنے لیے کرے گا، جو برا کرے گا اپنے لیے کرے گا۔
اللہ نے ہمیں توفیق دی قرآن پڑھنے کی، سیکھنے سکھانے کی، تو ہم جو کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں، جس میں ہمارا بھلا ہے، ہماری آخرت اس میں جڑی ہوئی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح ولا يحسبن الذين، اور گمان نہ کریں، یحسب، نون جو ہے نون ثقیلہ آپ نے پڑھی ہے نا، آپ جو آپ پڑھیں گے اس کو آپ اس پر اپلائی کرتے رہیں گے۔ ہرگز گمان نہ کریں، ہرگز کا معنی نون ثقیلہ سے آ گیا، نون کے اوپر یحسبن، ٹھیک ہے، اصل میں تو یحسبو تھا، نون ثقیلہ آ گیا کہ ہرگز گمان نہ کرے الذین، وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، کہ انما، یہ کہ نملی لہم، ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں، خیرن، یہ ان کے لیے بہتر ہے، لانفسہم، ان کی جانوں کے لیے، وہ یہ گمان نہ کریں کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے گا ان کے لیے بہتر ہے۔ انما نملی لہم، ہم اس لیے، انما اس کو کہتے ہیں کلمہ حسر، صرف اس لیے نملی، ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں، لہم کے لیے، لیزدادوا، تاکہ اور زیادہ کریں، اسمن، گناہ، اتنے زیادہ گناہوں میں پڑیں گے اللہ انہیں اور سخت عذاب دے گا۔ یہ اپنے آپ کو بہتر یہ نہ سمجھے کہ اللہ ہمیں جو مہلت دے رہا ہے ہم کامیاب ہیں، یہ ہمیں کچھ نہیں کر سکتا۔ وَلَهُمْ، ان کے لیے عذاب مہین، ذلیل و رسوا کرنے والا۔ ما کان اللہ، نہیں ہے یہ اللہ کی شان کے لیے، ذرا چھوڑے، المؤمن، مومنوں کو، ما نہیں ہے، کان افعال ناقصہ میں سے آپ نے پڑھا نا، اللہ نہیں لیا ذرا، یہ کہ چھوڑے وہ خدا، المؤمنین، مومنوں کو، کانا کا اسم، پھر کانا کی آگے خبر، تو پورا جملہ خبر بن جاتی کہ اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ اللہ مومنوں کو، نہیں یہ کہ چھاڑنے کہ اللہ مومنوں کو چھوڑ دے، نہیں، علامہ، اس بات پر، اس پر، ما انتم علیہ، یہ کہ جس چیز پر یہ ہے، ہاں، حتیٰ، یہاں تک، اللہ نہیں چھوڑے گا مومنوں کو، مومنوں کا ساتھ دے گا، یہاں تک کہ یمیز الخبیث، جدا کر دے خبیث کو، گندے کو، من الطیب، پاک سے، اللہ پاکوں کو الگ کر دے گا اور خبیثوں کو الگ کر دے گا۔ وما کان اللہ، اور اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ لیطلعکم، کہ تمہیں مطلع فرما دے الغیب، غیب پر، ولیکن اللہ، لیکن ہاں، اللہ یجتبی، چن لیتا ہے، من رسلہ، رسولوں میں سے، من یشاء، جسے چاہے، انہیں اطلاع عطا فرماتا ہے، انہیں غیب پر مطلع فرما دیتا ہے، انہیں غیب کے علم عطا فرما دیتا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیتا ہے۔ ہاں، ان نبیوں کے وسیلے سے امتیوں کو بھی بعض علوم غیب عطا فرماتے ہیں، بعض۔ فآمنوا، تو ایمان لے آؤ، باللہ، اللہ پر، ورسول، اس کے رسولوں پر، وإن تؤمنوا، اگر تم ایمان لے آؤ گے، وتتقوا، پرہیزگاری اختیار کرو گے، فلکم، تمہارے لیے اجر عظیم، بہت بڑا ثواب ہے۔ ولا یحسبن، ہرگز نہ گمان کریں، الذین، وہ لوگ جو، ٹھیک ہے، یحسبن ہے نا، اس کا فاعل بنے گا، پھر الذی اس میں موصول ہوگا، یبخلون بما آتاہم اللہ من فضل، اس کی یہ اس کا فاعل بن جائے گا، صلہ بن جائے گا، موصول صلہ، پھر یہ فاعل بن جائے گا۔ الذی، وہ لوگ گمان نہ کریں، کیا، یبخل، کون سے لوگ ہیں، یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، باخلا، یبخلو، یبخلو، یبخلان، یبخلون، جو بھی آپ سیگا آپ نے پڑھنا ہے اس کی اپنی گردان اس طرح کریں، یبخلون بما آتاہم اللہ، جن کو اللہ نے دیا، من فضل، اپنے فضل سے، ہوا خیر لہم، کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ بخل کرنے والا یہ نہ سمجھیں کہ ہم بخل کر رہے ہیں، ہم بچا رہے ہیں، کسی کو نہیں دے رہے ہیں، ہمارے لیے بہتر ہے، مال ہمارا جمع رہا ہے، نہیں، بل ہوا شر لہم، یہ ان کی شر ہے، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں نہیں دے رہے، ان پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اور صدقہ فطر ہے وہ نہیں دے رہے، ویسے نہیں، سیطوقون، سین انقریب کے معنی میں آتا ہے، یطوقون، توق بنائی جائے گی، توق ڈالے جائیں گے، ماں، جو باخلو، جس چیز کا وہ بخل کرتے ہیں، باخلو، تو پتہ چلا باخلہ یبخلو، یہ گردان کو جائے، یہ باب کون سا ہوگا، باخلہ یبخلو، سامعہ یسمعو، یبخلو، یبخلان، یبخلون، باخلہ، باخلو، تو آپ نے اس کی جو کل گردان سنانی ہے، باخلو، یبخلو، مضارع، وہ جو بخل کرتے ہیں، 20 کا یوم القیامہ، قیامت کے دن توپ ڈالے جائیں گے، جو بخل کرتے ہیں، اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے نہیں دیتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اللہ ان کے اس میں اور برکت عطا فرماتے ہیں۔ وللہ، اللہ کے لیے، میراث السماوات، میراث آسمانوں کی، ولا زمین کے لیے، زمین کی، اللہ، اللہ بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، خبیر، اس سے خبردار ہے۔
جو بھی نیکی کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، تمہیں نیک اعمال کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تنقش النحو، یہ نحو کو نقشوں کے ساتھ سمجھایا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ رمضان میں ہم نے کافی جو ہے وہ پیچھے سے دہرائی کی ہے، جو نہیں تھے ان کے لیے بالخصوص یہ کتاب بڑی اہم ہے، جو تھے ان کو فائدہ بہت زیادہ ہوگا اس چیز کا، ٹھیک ہے نا۔ نقش اقسام لفظ تو آپ نے پڑھا ہے، اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے، یہ آپ نے پہلے اوپر دیکھیں کہ آگیا لفظ، لفظ محمل ہوگا یا مستعمل۔ محمل کہتے ہیں غیر معنی کو، جس کا معنی نہ، جیسے پانی شانی محمل کہیں گے۔ مستعمل معنی دار کو کہتے ہیں، محمل غیر معنی دار کو کہتے ہیں، جیسے پانی شانی میں شانی، پانی تو معنی ہے نا اس کا، شانی کچھ بھی نہیں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں چائے شائے، روٹی شوٹی، شوٹی یہ محمل جملہ ہے، ٹھیک ہے، محمل بے معنی۔ جس طرح کسی نے کہا تھا نا کہ اللہ محمل ہے، تو یہ تو بڑا اس نے گستاخی کی تھی اللہ کے نام کی۔ مستعمل معنی دار کو کہتے ہیں، مستعمل استعمال شدہ، جیسے زید، ٹھیک ہے۔ اب محمل جس کا معنی کوئی نہیں وہ تو گیا، اب لفظ جو مستعمل ہے اس کے پھر آگے دو قسمیں آ گئی، مفرد آ گیا اور مرکب آ گیا۔ مفرد کلمہ، مفرد کلمہ، مفرد وہ لفظ جو تنہا معنی پر دلالت کرے، جیسے رجل۔ پھر مفرد کی آگے تین قسمیں آ گئی، اسم، فعل اور حرف۔ اسم وہ کلمہ جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی دوسرے کلمہ کا محتاج نہ ہو اور تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں نہ ہو، جیسے زید، کسی کا محتاج بھی نہیں ہے، بتانے معنی بتانے میں محتاج نہیں ہے، ہاں زمانہ کوئی نہیں پایا جائے گا۔ فعل وہ کلمہ جو اپنا معنی پر دلالت کرنے میں کسی دوسرے کلمہ کا محتاج نہ ہو، خود بتائے گا، تینوں زمانوں میں کوئی زمانہ اس میں ہو، جس سے ناصرہ، اس ایک آدمی نے مدد کی، معنی بھی بتایا اس نے اور زمانہ بھی ماضی۔ حرف وہ کلمہ جو اپنا معنی پر دلالت کرنے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہو اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ ہو، جیسے الہ معنی ہوتا ہے طرف۔ تو یہ مفرد کی نقشہ بنایا کہ مفرد کی تین قسمیں آ گئی۔ آگے جو مرکب تھا، مرکب وہ لفظ جو دو یا دو سے زیادہ کلموں پر دلالت کرے، اس کو نیچے لائن لائے ہیں۔ پھر اس کی دو قسمیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں مرکب مفید کو۔ وہ مرکب ہے جب کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے، سننے والے کو کوئی فائدہ، خبر یا طلب حاصل ہو جائے، جیسے زید عالم، زید عالم ہے، سننے والے کو خبر پتہ چل گیا، اتنی ماں مجھے پانی دے، ٹھیک ہے۔ اب مرکب مفید ہے، پھر اس کی نیچے پھر اس کی دو قسمیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ وہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا کہا جا سکے، زید عالم، زید عالم ہے، تو اگر زید عالم ہے تو سچا ہے، زید عالم نہیں تو جھوٹا ہے اس کی کہنے والے سے۔ اب یہ جو جملہ خبر، اس کی پھر نیچے پھر اس کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ وہ جملہ اسمیہ وہ ہے کہ جس کا پہلا جو مقصودی جز اسم ہو، جیسے زید قائم۔ جملہ فعلی وہ ہے کہ جس کا پہلا مقصودی جز فعل ہو، جیسے ضرب زید۔ اب یہ مرکب مفید کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ اب جملہ انشائیہ یہ جملہ خبریہ کا عکس ہے، یعنی اس کے مخالف نیچے آ گیا، یعنی کہ جملہ خبریہ میں یہ تھا کہ جس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا کہا جا سکے، تو جملہ انشائیہ جس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ اس کی آگے قسمیں آ گئیں، امر، نہی، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم اور تعجب۔ اس کی مثالیں بھی نیچے لکھی ہوئی جو آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ پھر تھوڑا سا اوپر جائیے، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید، یہ بات ہو رہی تھی۔ مرکب مفید کی ساری قسمیں ہم نے دیکھ لی، اب مرکب غیر مفید۔ مرکب غیر مفید مرکب مفید کا عکس ہے، تو عکس کس طرح ہوگا؟ عکس یعنی مخالف، وہ اس طرح ہے کہ مرکب مفید
وہ ہے جب کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی فائدہ یا خبر طلب حاصل ہو، تو مرکب غیر مفید کیا ہوگا کہ جب کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی فائدہ، کوئی خبر یا طلب حاصل نہ ہو، یہ کیا ہوگا؟ مرکب غیر مفید ہو جائے گا۔ مرکب غیر مفید کی پہلی قسم مرکب اضافی، جیسے جو مضاف علیہ سے پر اسے غلام و زیدن، زید کا غلام، اب اس کے کہنے والے کو ہم نہ جھوٹا کہہ سکتے ہیں، سچا کہہ سکتے ہیں، نہ اسے کوئی خبر معلوم ہو رہی ہے، کچھ فائدہ نہیں ہو رہا، تو غلام و زیدن، زید کا غلام۔ مرکب بنائی دو اسموں کو ایک کر دیا گیا اور دوسرا اسم کسی حرف کے معنی کو متضمن ہو، یعنی بیچ میں کوئی حرف چھپا ہوا، جسے احد عشر اصل میں تھے احد و عشر، واؤ کو یہاں سے ہٹا دیا تو احد عشر ہو گیا۔ مرکب منع صرف، تو اسم کو ایک کیا دیا گیا اور دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن نہ ہو، اسے بال بکا، بس ایسے ہی تھا۔ آگے توصیفی، موصوف صفت سے مل کر بن، جیسے راجل عالم، ٹھیک ہے۔ آگے صوتی، جیسے جو اسم اور آواز سے مل کر بن، جیسے سیب وے، سیب وے۔ یہ نقشہ آپ نے دیکھ لیا، محمل، مستعمل، مستعمل مفرد مرکب، پھر مفرد اسم فعل حرف، مرکب مفید، پھر مرکب غیر مفید، مرکب مفید پھر جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ، پھر جملہ خبریہ کو جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، پھر جملہ انشائیہ، پھر اس کی 10 قسمیں، پھر مرکب غیر مفید، مرکب اضافی، مرکب بنائی، بنا صرف، توصیفی اور صوتی۔ جی آپ میں سے کسی کو اس بارے میں کوئی پریشانی؟ سب کچھ سمجھ آ گیا؟ الحمدللہ۔ جی جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مبشر حسن بھائی سمجھ آ گئی سر اس کی؟ جی جی حضرت، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ یہ نقشہ سے بہت آسانی ہو گئی ہے، ہاں ہو گئی، اس سے الحمدللہ۔ آپ دیکھیں گے نا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی خوش آمدید۔ تو جب آپ نحو میر کو دیکھیں گے، اس کو دیکھیں، پھر جب اس کو دیکھیں گے تو یہ نقشہ بالکل آپ کے سامنے چیزیں یوں آ جائے گی کہ اچھا یہ چیزیں اس طرح کی ہیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہو جائے گا، ہو گیا۔ اچھا اب ہم آتے ہیں، اب ہمارا تیسرا سبق ہے عربی کا معلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے جی۔ یہ عربی کا معلم بڑی اچھی کتاب ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اس میں بھی تقریباً 12 سے 13 سبق جو ہے نا وہ پہلے نحو کے متعلق ہوں گے، پھر اس کے بعد پھر صرف شروع ہو جائے گی، تو عربی کا معلم یہ بھی انشاءاللہ دہرائی آپ کی ہو جائے گی، تو صرف میں نحو میں آپ ماشاءاللہ کافی آگے ہو جائیں گے۔ کلمہ اور اس کی قسمیں، تم نے اردو یا فارسی کی صرف و نحو میں کلمہ اور اس کی اقسام کو بیان تو پڑھ ہی لیا ہوگا، انہی باتوں کو ہم یہاں دوبارہ دہراتے ہیں۔ با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، وہ 3 کا اسم ہوتا ہے، اسم فعل اور حرف۔ اسم وہ کلمہ جو اپنے مائک میوٹ کر لیں، جس بھائی کو مائک کھلا ہے نا، مائک کسی کا کھلا ہے، مائک کسی کا کھلا ہے، مائک کسی کا کھلا ہے، یہ ذوالفقار بھائی کا، ذوالفقار صاحب۔ یہ میں کرتا ہوں میں۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب دیکھیں، مطلب آپ کو دونوں چیزیں مکس ہو رہی ہیں، بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں گی، وہاں سے جو ہے وہ تنقیش نحو یا عربی کا معلم، ان کا ربط بن رہا ہے۔ بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور وہ 3 قسم کے ہیں، اسم فعل حرف۔ اسم یہ وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی بتانے میں دوسرے کلمہ کا محتاج نہ، اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ سمجھا نہ جائے، یعنی تینوں زمانوں میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا معنی، جیسے راجل مرد معنی بتا رہا ہے لیکن زمانہ نہیں ہے، حامد خاص نام ہے، ضرب مارنا ہے، طیب اچھا ہے معنی ہے لیکن زمانہ نہیں، ہوا وہ ہے انا میں۔ فعل یہ وہ کلمہ جس میں سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں پایا جائے، معنی بھی بتا، جیسے دارابا اس نے مارا، ذہابا وہ گیا، یا ذہب وہ جاتا ہے یا جائے گا، نوٹ، اگر کام کا کرنا بھی سمجھا جائے مگر زمانہ نہیں سمجھا جائے تو وہ اسم ہی ہوگا، ضربن یعنی مارنا یہ اسم ہوگا، ضربن یہ مصدر ہے نا، اسم ہوگا، لیکن زمانہ پایا جائے تو پھر وہ فعل ہو جائے گا، معنی بھی پایا جائے اور زمانہ بھی پایا جائے۔
حرف یہ وہ کلمہ ہے جس کے معنی اسم یا فعل کے ساتھ ملے بغیر سمجھ نہ آئے. من سے الا پر، فی میں، الا تک طرف. ذهب زید زید مسجد کی طرف گیا. ٹھیک ہو گیا. یہ اس کی ہو گئی، اس کی تھوڑی تفصیل ہو گئی. اسم کی قسمیں، اسم کی دو قسم ہیں. اسم دو قسم کا ہوتا ہے، نکرہ، معرفہ. نکرہ یہ وہ اسم ہے جو عام چیز پر بولا جائے، جیسے رجل، مرد. اس لفظ سے کوئی خاص مرد نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ہر ایک اور کسی ایک مرد کو رجل کہہ سکتے ہیں. خاص نہیں ہے نا. طیب اچھا، اس سے کوئی خاص اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی، بلکہ ہر ایک اور ہر کسی ایک چیز اچھی چیز کو طیب کہہ سکتے ہیں، کہ یہ عام ہے، خاص نہیں ہے. معرفہ یہ وہ اسم ہے جو خاص چیز بولا جاتا ہے، جیسے زید ایک خاص مرد کا نام ہے، مکہ تو ایک خاص شہر کا نام ہے، الرجل مخصوص مرد کا نام ہے. اب کہتے ہیں کہ معرفہ کیسے سمجھا جائے گا؟ کہتے ہیں معرفہ کی یہ 7 قسمیں. یہ 7 قسم میں سے کوئی ایک چیز ہوگی تو معرفہ ہوگی، ادروائز نکرہ ہو جائے گی. جیسے اسم معرفہ کی قسمیں یہ آپ نے ساری پڑھی ہیں، آپ کی دہرائی ہو رہی ہے، یہ آپ کی دہرائی ہو رہی ہے، اور آپ اس کو ذرا خوب دیکھیے گا. معرفہ کے 7 قسمیں ہیں. اسم علم، اسم علم جیسے زید حافظ، اس کو کہتے ہیں اسم علم. اسم ضمیر جیسے ہوا، وہ، انت، انا میں، جو ہم نے 70 ضمیریں پڑھی ہیں. اسم اشارہ جیسے حاذا، ذاک. اسم موصول جیسے الذی، جو ایک مرد کے لیے اللہ تھی، جو وہ اسم جو منادا ہو، جیسے یا راجلو، اے مرد، یا ولد، یہ لڑکے، یعنی جس کو ندا دی جا رہی ہے. نمبر 6 وہ اسم جو معرف باللام ہو، یعنی جس پر الف لام داخل، جیسے الفرس مخصوص گھوڑا، الرجل مخصوص مرد. اچھا 7ویں وہ اسم جو معرفہ کی مذکورہ قسم میں سے کسی ایک طرف مضاف ہو، جیسے کتاب و زید، یعنی ایک نکرہ ہے نا، وہ ان 6 قسموں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو جائے گا تو وہ نکرہ بھی معرفہ ہو جائے گا. جیسے ایک کتاب عام کتاب تھی، خاص نہیں تھی، لیکن وہ زید کی طرف منسوب ہو گئی، کتاب و زید، زید کی کتاب. اب یہ معرفہ کی 7ویں قسم ہو گئی، وہ اسم جو معرفہ کی مذکورہ قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو. کتاب و حاذا، اس کی کتاب. ٹھیک ہے. کتاب الرجل مخصوص مرد کی کتاب. تنبیہ ان مثالوں میں لفظ کتاب بھی معرفہ ہو گیا، تھا تو وہ نکرہ عام تھا، لیکن اس کی جب اضافت ان 6 میں سے کسی ایک کی طرف ہو گئی تو معرفہ ہو گیا. نمبر 4 اقسام مذکورہ کے سوا بقیہ تمام اسماء نکرہ ہیں. جو 7 قسمیں نا، یہ معرفہ کس کے نکرہ ہیں. ان کی بھی کئی قسمیں ہیں، جن میں سے 2 بڑی قسمیں یہ ہیں. اسم ذات جیسے یہ وہ اسم ہے جو جاندار یا بے جان چیزوں کی خود ذات کا نام ہے، جیسے انسان اسم ذات ہے نکرہ. آدمی، انسان آدمی. فرسن گھوڑا، کوئی بھی گھوڑا ہو سکتا ہے. حجر پتھر. اسم صفت یہ وہ جو کسی شے کی صفت بتائے، جیسے حسن خوبصورت، قبیح بدصورت. تو آپ نے عربی کا معلم میں کیا پڑھا؟ عربی کے معلم میں آپ نے کلمہ کی قسمیں پڑھی ہیں. بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. پھر اسم کی تعریف، فعل کی تعریف، حرف کی تعریف. اب تو ماشاءاللہ آپ کو یہ ازبر ہونا چاہیے، بالکل یاد ہو جانا چاہیے چیزیں. اور پھر اسم کی 2 قسمیں، اس میں نکرہ اور معرفہ. اس میں معرفہ کی 7 قسمیں بتائی گئی کہ وہ آپ قسم معلوم ہو جائے گا اس میں معرفہ ہے کہ نکرہ ہے. پھر یہ بتائے گا کہ نکرہ کی بھی 2 قسمیں، اس میں ذات اور اس میں صفت. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں صرف کی طرف. ٹھیک ہے نا. علم الصرف، اس کو ہم نے پڑھنا اس انداز سے پڑھنا کہ اس کی ہم نے گردانیں سب سے پہلے یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے ہم نے پڑھا فعل، فاعلا، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلنا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا. ٹھیک ہے. تو رمضان میں ہم نے کافی دوستوں سے سنی ہے، اور یہ کافی ہماری یہ بات ہو رہی ہے، جنہوں نے بار بار باقاعدہ کلاسیں لی تو ان کو یہ ازبر یاد ہو گئے ہوں گے. لیکن چونکہ کافی سارے کچھ اعتکاف میں تھے، کچھ سفر میں تھے، تو ان سے گزارش ہے کہ آپ نے اس کو خوب زبان پہ چڑھانا ہے. فعلا، فعلا، فعلو. ٹھیک ہے نا. فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا.
فالتو فالتما فالتم فالتی فالتم فالتن فالتو فالنا فویلا فویلا فویل فویلت فویلتا فویلنا فویلت فویلتم فویلتم فویلتی فویلتم فویلتن فویلت فویلنا ما فعل ما فعلو ما فویلا ما فویلو. یہ چاروں گردانیں آپ نے کل اپنے اپنے اس میں سنانی ہے، اپنے گروپس میں سنانی ہے، اور اسی کو پھر آپ نے بدلنا ہے. فعلا ہے پھر دربا ہو جائے گا، دربا دربا دربو، فویلا دوریبا دوریبا دوریبو، ٹھیک ہے. فعلا دربا، ٹھیک ہے. اور فا، جو فا اعلی ہے نا، یہ فا ہے، اس کو کہتے ہیں میزان. فا عین لام، یہ جو عین ہے نا، اسی کے نیچے کبھی زیر آئے گی، کبھی زبر آئے گی، کبھی پیش آئے گی. فعلا فعیلا فعولا، وزن یہی ہوگا. اس کو اتنا آپ نے پکانا ہے، کبھی فعلا پڑھنا ہے، کبھی فعیلا پڑھنا ہے، کبھی فعولا پڑھنا ہے. بس پھر آپ دیکھیں گے آپ، اور جو مجہول ہے وہ ایک ہی ہوگا، فعیلا ہی ہوگا. مجہول فعیلا ہی ہوگا، کچھ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے جی. لیکن جو پہلا معروف ہے نا، اس کو آپ نے پکانا ہے. کبھی آپ نے پڑھنا ہے فعلا فعلا فعلو، کبھی آپ نے پڑھنا ہے فعیلا فعیلا فعلو، کبھی آپ نے پہلے فعولا فعولا فعلو. دو چار بتا پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے فعلا دربا دربا دربو، فعیلا سامیا سامیا سامیو، فعولا کروما کروما کروم، فعلنا فتح فتح فتو، نصر نصر نصر. تو یہ آج آپ نے مکمل کر دینا ہے ماضی کو. کل ہم مضارع کی طرف چلے جائیں. کیا کہتے ہیں سارے بہنیں اور بھائی؟ جی جی بالکل، ابھی تو آنا چاہیے سر. جی اب تو اس کو بہت مطلب ہم آگے لے جائیں اس کو. صرف ہم نے تھوڑا سا پیچھے لیا ہے ان بھائیوں کے لیے جو نہیں تھے. تو آپ ہاں، تو اس میں کیا مزید آپ ایڈ کرنا چاہیں گے ذوالفقار صاحب؟ جی سر، ابھی اس سے آگے نکلیں گے تب ایڈ ہوگا. آگے ہاں، ہونا چاہیے آگے سارا. بس یہ کہ اب گردان اس کو نا زبان پر چڑھیں گردان کو. فعلا کو آپ تینوں طریقوں سے، آپ فعلا کو فعلا، پہلے آپ فعل، یہ میزان ہے، پہلے اس کو بار بار دہرائیں، ٹھیک ہے نا. تو ساتھ اس اگر کو ایک آدھ گردان اور بھی شامل ہو جائے، جیسے جی، ہماری قریبی کی گردان ہوگی. جیسے ابھی ہم نے قرآن پاک سے پڑھی ہے، جو ہے نا، کون سی میں نے بتائی تھی قرآن پاک سے، کسی کو بھائی کو یاد ہو؟ بخیلا. جی باخیلا. جی کون سنائے گا باخیلا سے ہمیں؟ بخیلا بخیلت جی بخیلا بخیلا بخیلو بخیلت بخیلتا بخیلنا بخیلتا بخیلتما بخیلتم بخیلتی بخیلتما بخیلتنا بخیلتو بخیلنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کوئی بھائی؟ بخیلا بخیلا بخیلو بخیلت بخیلتا 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 بخیلنا بخیلتا بخیلتما بخیلتو بخیلتما بخیلتنا بخیلتو بخیلنا. بہت خوب. ایک منٹ. جی تو اس طرح قرآن پاک کو آپ دیکھیں گے نا، وہ اسی پر آئے گا. ماضی سمجھو کہ آپ کی اس طرح ہو گئی، ٹھیک ہے. فاعلا فعلا فاولا باخیلا، ٹھیک ہے. اور فعلا ضربا نصرا فتح، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے یہ بالکل اس کو کل تک آپ اس کو کمپلیٹ کر کے آنا ہے، کیونکہ پہلے بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے. تو ماضی آپ کی بالکل اسی طرح ہو جائے. قرآن پاک سے کہیں سے بھی آپ کھولیں، جہاں سے بھی آپ کو ماضی نظر آئے اس کو آپ، چونکہ آپ جب فعلا فعیلا اور فاولا آپ کی زبان پر چڑھ جائے گا تو کوئی بھی گردان ہو آپ کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ. جی ذوالفقار صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی جی بالکل سر، صحیح ہے بالکل. ایک ایک بھی یاد کرتے جائیں. اگر جیسے قرآن پاک پڑھتے ہیں جو بھی سیگا آتا ہے تو اس کی گردان خود سے بناتے جائیں. نہیں سمجھ آتی پوچھ لے. انشاءاللہ کوئی ایسا اس میں مشکل ہے ہی نہیں ماضی کی تھے. جی جی. تو آپ کی نحو بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہو جائے گی، جی سر. اور صرف بھی انشاءاللہ آپ کی یہ بیسک ہے. کیا میں نے ایک دو مرتبہ سنائی تھی کہ وہ علوم کی ماں کیا ہے اور علوم کے باپ کون سا ہے، ذرا کسی کو یاد ہے؟ علوم کی ماں صرف ہے، علوم کا باپ نو ہے. ہاں الصرف ام العلوم. الصرف جی جی، الصرف ام العلوم والنحو ابوہا. علوم کے ماں جو ہے وہ صرف ہے، کیونکہ صرف سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ماضی ہے، مضارع ہے، کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور نحو یہ باپ کی شفقت ہوتی ہے کہ بیٹے کو ادھر ادھر لے جانا، صرف سے کرنا. تو آپ کی صرف بھی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ، اور نحو بھی تھوڑی آپ توجہ دیں. بہت شور آ رہا ہے، بہت زیادہ شور آ رہا ہاں ہے. باقی مائک میوٹ کرنے دو. اجاز صاحب جو ہے نا، ٹھیک ہے. باقی جو جس نے گفتگو کرنی ہو آن کر لے. باقی تو آپ نے بڑی محبت اور شفقت کا آپ نے اب جو ہے نا وہ اظہار کرنا ہے.
گروپس میں یہ اپنی ہمارے ایک لطیف نواز صاحب ماشاءاللہ یہ اکثر سناتے رہتے ہیں، ذوالفقار صاحب لگے رہتے ہیں، اعجاز صاحب ہیں اور سفیان بھائی بھی ہیں، اس کے علاوہ عتیق بھائی بھی ہیں، تو سارے اب جو ہے نا برہان صاحب اب جو ہے نا ڈیلی جو 5 منٹ کم سے کم گردانے آپ نے گروپ میں کہیں بھی، مطلب یہ تو بڑا مزیدار ہے، یہ علم ایسا ہے کہ آپ چلتے پھرتے آپ نا، یہ آپ کی تسبیح ہے، ٹھیک ہے جی، تو چلتے پھرتے آپ 2-3 گردانے دہرائیں گے انشاءاللہ تو یہ زبان پہ چڑھ جائے گی. بس یہ ہے کہ 2-4 دن زبان پہ آ جائیں تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں رہتا. سارے متفق ہیں اس بات سے؟ سر اتنا مسئلہ کوئی نہیں، آج عتیق صاحب اور میں نے سارا دن گردان ایک دوسرے کو سنائیں گے پورا دن. مسئلہ کہ جی آپ کی محبت سلامت رہے، ٹھیک ہے جی. تو قرآن پاک کا ہو گیا آپ کا، اور عربی کا معلم ہو گیا، تنقیش نحو ہو گیا، صرف ہو گیا. اب آئیے بہار شریعت سے، ٹھیک ہے جی. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہار شریعت کی بہت بڑی اہمیت ہے. اس میں سب سے پہلے عقائد کا باب، اس کے بعد پھر فقہی مسائل ہیں، ٹھیک ہے نا. اور دار اسلامی والوں نے جو نیچے اس کی جو ہے وہ کافی محنت بھی کی ہے، اللہ انہیں اجر عطا فرمائے. تو عقیدہ، عقائد متعلقہ ذات و صفات الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. نمبر 1، اللہ عز و جل ایک ہے. بھائی ساجد صاحب اپنا مائک بند کر لیں. مائک بند کر لے. کون ہے جی کر لی جی. ساجد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہینڈ ریز کیا؟ نہیں کر لیا، وہ ویسے چل رہا تھا، میرے پاس شور بھی نہیں آ رہا، ویسے آن رہ گیا. اچھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل ایک ہے. جو نمبر 1 دیا ہوا ہے نیچے، قل هو اللہ احد، یعنی وہ آیت دی گئی ہے. کوئی اس کا شریک نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں. واجب الوجود ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی اس کا وجود ضروری ہے، اور عدم محال ہے، یعنی نہ ہونا یہ ناممکن ہے. قدیم ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، ازلی ہے. ازلی کے بھی یہی معنی ہے. باقی ہے، ہمیشہ رہے گا. اسی کو ابدی بھی کہتے ہیں. وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی بات اور پرستش کی جائے، یعنی اس کی پوجا کی جائے. عقیدہ نمبر 2، وہ بے پرواہ ہے، کسی کے محتاج نہیں، تمام جہان اس کا محتاج ہے. یہ ہمارے عقیدے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ ان کے کیا عقیدے ہیں؟ بھائی اب کتابیں پڑھیں ہماری تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. عقیدہ نمبر 3، اس کی ذات کا ادراک عقل المحال ہے. محال یعنی ناممکن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو محیط ہوتی ہے، ٹھیک ہے. نیچے محیط یعنی اس کا احاطہ کی ہوئی ہوتی ہے. نیچے اس کی تھوڑی سی تشریح ہوئی، اس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کا احاطہ کیا ہے؟ کچھ نہیں. البتہ اس کا افعال کے ذریعے سے اجمالاً اس کی صفات، پھر ان صفات کے ذریعے سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے. عقیدہ نمبر 5، اس کی صفتیں نہ عین ہیں نہ غیر ہے، یعنی صفات اسی ذات ہی کا نام ہو ایسا نہیں ہے، اور نہ اس سے کسی طرح کی نحو وجود میں جدا ہو سکے. کہ نفس ذات مقتضا ہے اور عین ذات کو لازم ہے، ٹھیک ہے. یہ کچھ نحو کی باتیں ہمیں اتنا ہی، اس کی منطق کی ہمیں اتنا ہی یاد رکھنا ہے کہ اس کی صفتیں نہ عین ہے نہ اس کی ذات ہے. نمبر 5، جس طرح اس کی ذات قدیم ازلی ابدی، اسی طرح صفات بھی قدیم ابدی ہیں. کیونکہ قرآن پاک میں اس کی صفت، اس پر بڑا یعنی کہ مناظرے ہوتے رہے کہ قرآن قدیم ہے یا غیر قدیم ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بڑی قربانی دی ہے. عقیدہ نمبر 6، اس کی صفات نہ مخلوق ہیں نہ ذی قدرت داخل ہیں، یعنی انسان کسی قدرت داخل نہیں ہے. ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں. حادث یعنی کہ نئی پیدا ہونے والی ہیں، یعنی پہلے نہ تھی پھر موجود ہوئی. عقیدہ نمبر 8، صفات الہی کو جو مخلوق ہے یا حادث بتا وہ گمراہ بدین ہے. صفات الہی، ٹھیک ہے، جو اللہ کی صفات ہے، قرآن بھی اللہ کی صفات ہے. عقیدہ نمبر 9، جو عالم، ایک ہوتا ہے عالم جاننے والا، عالم جہان، جو عالم میں سے کسی شے کو قدیم مانے یا اس کے حدوث میں شک کرے کافر ہے. یا عالم یعنی جو جہان ہے، مثلا چاند ہے، ستارے ہیں، دریا ہیں، اس کو جو قدیم مانے، ٹھیک ہے نا، تو یا اس کے حدوث میں شک کرے کہ یہ حدوث یعنی حادث، وہ کوئی شک کرے کہ نہیں یہ ابھی نہیں ہوا یا 200 سال پہلے نہیں ہوا،
تو وہ کافر ہے. یعنی یہ عالم جو ہے نا، یہ عالم جو اللہ نے بنایا ہے، یہ چاند ستارے سورج ہے، یہ قدیم نہیں ہے، یہ حادث ہے، حادث. اچھا، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا، نہ اس کے لیے بیوی ہے جو اسے باپ یا بیٹا بتائے، جو اسے باپ بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے کافر ہے، بیوی یعنی زوجہ. بلکہ جو ممکن بھی کہے گمراہ بدین ہے، جو یہ کہ ہو سکتا ہے خدا کے بارے میں کوئی بیٹا، تو یہ بھی گمراہی ہے، بدینی ہے. عقیدہ نمبر 11، وہ حی یعنی خود زندہ ہے، سب کو زندگی سب کی زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے، جسے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے موت دے. عقیدہ نمبر 12، وہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. عقیدہ نمبر 13، جو چیز محال ہے اللہ عز و جل اس سے پاک ہے، وہ اس کی قدرت میں ہی داخل نہیں ہے کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو. یہ کہ محال اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے، اور جب مقدور ہوگا تو موجود ہوگا، یعنی جو قدرت میں آئے گا وہ موجود ہوگا. جو محال ہے وہ محال ہی رہے گا، ناممکن یعنی محال. پھر جو مقدور ہوگا، یعنی چلیں جو مقدور ہوگا تو موجود ہو سکے گا، پھر محال نہ رہا. جس پر قدرت ہوگی محال نہیں ہوگا. اسے یوں سمجھو کہ دوسرا خدا محال ہے، ناممکن ہے، یعنی نہیں ہو سکتا. تو یہ اگر زیر قدرت ہو تو موجود ہو سکے گا، تو محال نہ رہا. تو اس کو محال نہ ماننا وحدانیت کا انکار ہے. یہ فنائے باری تعالیٰ محال ہے کہ اللہ تعالی کا فنا ہونا محال ہے. اگر تحت قدرت ہو تو ممکن ہوگی، پھر جس کی فنا ممکن ہو وہ خدا نہیں. ثابت ہوا کہ محال پر قدرت ماننا اللہ ذل جلالہ سے انکار کرنا ہے. نمبر 14، ہر مقدور کے لیے ضروری نہیں کہ موجود ہو جائے، یعنی جس پر قدرت ہو لازمی کو موجود ہو جائے. ممکن ہونا ضروری ہے اگرچہ کبھی موجود نہ ہو. عقیدہ نمبر 15، ہر کمال خوبی کا جامع ہے، اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقصان ہے پاک ہے، یعنی عیب و نقصان کا اس میں ہونا محال ہے. بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان، وہ بھی اس کے لیے محال، مثلا جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل، بے حیائی وغیرہ، اس پر قطعاً یہ محال ہے، ناممکن ہے. اور یہ کہنا کہ قدرت پر جھوٹ پر قدرت ہے، وہی معنی کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، محال کو ممکن ٹھہرانا ہے اور خدا کو عیبی بتانا ہے، بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے. اور یہ سمجھنا کہ محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی، باطل محض ہے. کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان تو اس محال کا ہے کہ تعلق قدرت کی اس میں صلاحیت نہیں کہ وہ خدا کی قدرت میں شامل ہو سکے. ادھر نمبر 16، حیات، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام، علم، ارادہ اس کی صفات ذاتیہ ہیں. کان، آنکھ، زبان سے اس کا سننا، دیکھنا، کلام کرنا نہیں، یہ سب جسم ہے. وہ سنتا ہے لیکن اس کے کان نہیں. اس طرح اس کا جسم، وہ جسم سے پاک ہے. ہر پست سے پست آواز کو سنتا ہے، ہر باریک سے باریک کو خوردبین سے محسوس نہ ہو وہ دیکھتا ہے، بلکہ اس کا دیکھنا اور سننا انہی چیزوں پر منحصر ہے. ہر موجود کو دیکھتا ہے اور ہر موجود کو سنتا ہے. یہ 16 عقیدے ہم نے الحمدللہ آج پڑھے ہیں. کل انشاءاللہ اس کو مزید ہم آگے جائیں گے. مشکات المصابیح صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الفصل الثالث، تیسری یہ فصل ہے. ان معاذ بن جبل، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان، بے شک شیطان، ذئب الانسان، انسان کا بھیڑیا ہے، کذئب الغنم، جیسے بکریوں کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، شیطان انسان کے لیے بھیڑیا تو جیسے بکریوں کے لیے بھی بھیڑیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بکری والا بھیڑیا کیا کرتا ہے، یاخذ الشاۃ، وہ اس بکری کو پکڑتا ہے، والقاصۃ والناحیۃ، جو ریوڑ سے الگ ہوتی ہے، سائڈ پہ ہوتی ہے نا، بھیڑیا اس کو پکڑ لیتا ہے. وَإِيَّاكُمْ، بچو، وَالشِّعَابِ، ان قبیلوں سے اور ٹکڑوں سے بچو. گھاٹیوں میں الگ، شیب کہتے ہیں، شیب ابی طالب، وہ جو گھاٹی ہوتی ہے، تو گھاٹیوں سے بچو، یعنی الگ الگ ٹولیاں مت بناؤ. وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ، تم پر لازمی ہے کہ تم جماعت کو پکڑو، جماعت عامہ کو پکڑ لو. تو جماعت عامہ کون ہے؟ اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت بھی کہہ سکتے ہیں، عربی میں اہل سنت والجماعت کہیں گے.
تو جماعت کو پکڑو، جماعت ساتھ رہو۔ وعن ابی ذر، ابو ذر سے روایت ہے، قال کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فارق الجماعت، من جو فارق الگ و الجماعت جماعت سے، شبرن ایک ہاتھ بھی، یعنی ایک بالشت بھی اگر وہ علیحدہ ہوا، فقد خلا اس نے اتار دی، خلا کہتے ہیں اتار دی، رقبت الاسلام ان کی ہی، اسلام کی رسی اپنی گردن سے اس نے اتار پھینکی کہ یہ جماعت سے الگ ہو گیا ظاہر ہے۔ اس طرح نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ اس سے پچھلے بیان پڑھی کہ بنی اسرائیل کی 13 فرقے، 13 میری امت کے 72 تھے، میری امت کے 73 ہوں گے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ طالبین 73 فرقوں کا ذکر کیا ہے، اس میں آپ نے بتایا کہ اہل سنتی حق پر ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا بریلوی فرقہ، بریلوی فرقہ نہیں ہے، بریلوی ایک نسبت ہے مولانا احمد رضا بریلی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، ان کے شہر کی طرف نسبت کرتے ہوئے، یہ کوئی الگ فرقہ نہیں ہے، یہ اہل سنت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کون ہے؟ اہل سنت ہے، یہ ایک نسبت ہے اس شہر کی طرف جو ان سے محبت کرتے پیار کرتے ہیں، ادروائز انہوں نے کوئی نیا فرقہ بنایا ہی نہیں۔ وہ کہتے بھی فرقہ بریلیہ کے بانی، بھائی کب انہوں نے کبھی اپنا بریلی نہیں کہلایا؟ ان کے فتاویٰ میں لکھتا ہے، آپ لکھتے ہیں محمدی لکھتے ہیں اکثر، ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے تو کبھی، تو ظاہر ان سے محبت کرنے والوں نے نسبت کی طرف سے ایسا کہا ہے۔ بریلی کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم اہل سنت ہیں۔ تو لوگ دھوکہ دیتے ہیں اہل سنت کو الگ کرنے کے لیے، کیونکہ پوری دنیا میں اہل سنت ہیں، تو یہ اس طرح کی چلاکی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دکھاؤ کہاں ہے بریلی، ہمارا نام تو حدیث میں اہل حدیث، تمہارا بتاؤ بریلوی کہاں ہے؟ بھیا اہل سنت بخاری مسلم میں نہیں ہے، امام مسلم نے کہا ہے کہ اہل سنت ہی سے حدیثیں لی جاتی ہیں۔ وعن مالک بن انس مرسل، مالک بن انس امام مالک سے مرسل روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ترکتو فیکم، چھوڑا ہے میں نے تم میں، امرین 2 کام، لن تدلو گمراہ نہیں ہوگا، ما تمسکتم بہما جب تم ان دونوں کو پکڑ لو گے، کتاب اللہ و سنت، کتاب اللہ اللہ کی کتاب و سنت رسول اور رسول اللہ کی سنت، ان دونوں کو پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان غصہ بن حارث مالی سے روایت کار کہتے ہیں کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احدث قوم بدعتن، جس قوم نے کوئی نیا کام شروع کیا، الا رفع مثلھا، اسی طرح اٹھایا جائے گا، من السنت، سنت بھی اٹھا دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ فتمسکن بسنت، تو پکڑنا سنت کو بہتر ہے، من احداث البدعت، بدعت نئی بدعتوں کو سے، یعنی بدعت سے بہتر ہے کہ سنت کو پکڑے۔ تو پہلے یہ بھی لازمی ہے کہ بدعت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ نیا کام جو قرآن اور حدیث کے مخالف اسے بدعت کہتے ہیں، ہر نئی چیز کو صرف بدعت نہیں کہتے ہیں، یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ نئی چیز کی خود نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ اچھی چیز ہے کریں گے تو ثواب، اور نیا کرنے والا ہوگا اس کے پیچھے جانے والا اس کو ثواب ملے گا۔ ہر وہ چیز جو قرآن و سنت کے مخالف ہو، جتنے بھی ہمارے اہل سنت کے معمولات ہیں وہ قرآن و حدیث سے ہی ہیں۔ ختم لے لیں آپ، صلاۃ السلام لے لیں آپ، ربیع الاول لے لیں آپ، جو بھی آپ لے لیں، اس کی ابتدا ہے، اس کا تعلق ہے نبی علیہ السلام کی ذات سے، قرآن سے تعلق ہے اس کا۔ ہاں، وقتوں میں فرق ہو سکتا ہے، ایک شرعی تعین ہوتا ہے، ایک عرفی تعین ہوتا ہے، شریعت نے اس کو جائز قرار دے دیا، اب عرفی تعین ہوتا ہے کہ ہم اس کو دن مخصوص کر لیتے ہیں، تو وہ تو صحابہ نے کیا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ لوگ ان چیزوں کو بدعت گناتے ہیں، اور خود کر رہے ہو تو اس وقت بدعت نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ وان حسان سے بات کہتے ہیں، مبتدا قوم بدعۃ فی دینہم، جب بھی کوئی قوم بدعت جاری کرتے اپنے دین میں، الا مگر رضا اللہ من سنتہم مثلھا، تو اللہ ان سے اس طرح کی سنت اٹھا دیتا ہے، ثم لا یعیدھا الیہ، پھر لوٹاتا نہیں ان کی طرف، الی یوم القیامہ، قیامت کی طرف، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دیا، امامہ کو چھوڑ دیا، ایک شعار بنا لیا، ایک رومال بنا لیا، وہ ان کے لیے بدعت نہیں ہے۔ اہل سنت پوری امامہ پہن رہے ہیں، وہ انہی کو بدعتی کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ کیسی سینہ زوری ہے۔ وعن ابراہیم بن میسرہ، ابراہیم بن میسرہ سے، میسرہ تا پڑھیں گے کیونکہ غیر منصرف ہے، ایک نام ہے دوسرا اس میں تانیث ہے۔ قال کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ وسلم، من وقر صاحب بدعت، جس نے بدعتی کی تعظیم کی، فقد اعان،
بے شک اس نے مدد کی علی حادم الاسلام، اسلام کو گرانے میں. تو اس طرح کے بدعتی ہوتے ہیں. وعن ابن عباس روایت کہتے ہیں من تعلم کتاب اللہ، جس نے کتاب اللہ کو پڑھا، ثم اتبع ما فی، پھر اس کی پیروی کی جو اس میں ہے، ہداہ اللہ من درادہ، ہداہ اللہ، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، من الدلالہ، گمراہی سے، فی دنیا میں، ووقاہ، اللہ نے اس کو بچایا، یوم القیامت، قیامت کے دن، سوء العذاب، برے عذاب سے اللہ نے اس کو بچا دیا. اس نے کتاب اللہ کو پڑھا، سمجھا، پھر اس کی پیروی کی، تو اللہ نے اس کو ہدایت دے دی. الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اللہ میں ہدایت. من اقتداء بکتاب اللہ، جو کتاب اللہ کے پیچھے چلا، اس پر عمل کیا، لا یضل فی الدنیا ولا یشقی فی الآخرہ، دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں بدبخت نہیں ہوگا. ثم تلا حاضر آیا، پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فمن اتبع ہدایا، جس نے پیروی کی میری اس طریقے کی، فلا یضل، وہ گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقی، نہ بدبخت ہوگا. وعن ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ضرب اللہ مثلا، اللہ نے ایک مثال بیان کی، صراطا مستقیما، ایک سیدھے راستے کی اللہ تبارک و تعالی نے مثال بیان فرمائی ہے. وعن جنبت صراط، جنبت ہے نا، ایک جنبتین تھا، نون گر گئی، جنبت صراط، صراط کے دونوں طرف سوران، دو دیواریں ہیں. اللہ نے ایک راستے کی مثال دی ہے اور اس راستے کے دونوں طرف کیا ہے جی، دو دیواریں ہیں. فیہما، ان دونوں میں، ابواب، دروازے، مفتحۃ، کھلے ہوئے دروازے، دیواروں میں پھر دروازے ہیں، وہ دروازے کھلے ہیں. وعلی الباب، اور دروازے کے اوپر، سطور مرخات، ٹھیک ہے، پردے لٹکے ہوئے ہیں، ستر پردہ، مرخات لٹکے ہوئے ہیں. وعند راس الصراط، اور اس راستے کے شروع میں، داعین، ایک دائی ہے، بلانے والا. یقول، کہتا ہے، استقیموا علی الصراط، سیدھے سیدھے راستے پر چلے جاؤ. ولا تعوجوا، ٹیڑھا پن مت ہو جاؤ، ٹھیک ہے. ولا تعوجوا یا ولا تعوجوا بها، ولا تعوج، اوج یعوج، ولا تعوجوا، ٹیڑھے مت ہو، سیدھے سیدھے چلے جاؤ، ادھر ادھر نہ ہو جاؤ. فوق ذالک داعین، اور اس کے اوپر بھی، اس راستے کے اوپر بھی، یدو، ایک دائی ہے. کلما ہم عبد، جب بھی ارادہ کرتا کہ بندہ، ان یفتح شیئا، کہ کھول دے کوئی چیز، من تلک الابواب، ان دروازوں میں سے، پردہ ہٹا کے کوئی چیز کھول کے دیکھے، کال، وہ جو دائی کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے، وہی ایک افسوس ہے، لا تفتح، اس کو مت کھول، یہ پردہ ہے، مت ہٹا. فإنک ان تفتح تلجہ، جب تو اس کو کھولے گا تو اس میں داخل بھی ہو جائے گا. ثم فسرہ، پھر آپ علیہ السلام اس کی تفسیر فرما دی. فأخبر، پھر آپ نے خبر دے دی کہ ان الصراط، جو راستہ ہے، وہ الاسلام، وہ اسلام کا راستہ ہے. وان الابواب، وہ دروازے جو ہے نا، المتفتح، جو کھلے ہوئے ہیں، المفتح، وہ کھلے دروازے، محارم، اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں. وان سطور المرخات، جو لٹکے ہوئے نا پردے، وہ حدود اللہ کی حدیں ہیں، کہ اس سے آگے اس کو پار نہ کرو، اللہ کے حدود کو. وان الداعی، جو دائی بلانے والے، علی راس الصراط، وہ راستے کے جو شروع میں کھڑے ہوئے ہیں دائی، وہ القرآن، وہ دائی کو قرآن ہے. وان الداعی منفوق، جو اس کے اوپر ایک دائی ہے، جو اوپر بلانے والا کھڑا ہوئے. واعظ اللہ فی قلب مومن، وہ ہر مومن کے دل میں اللہ کا واعظ ہے، اس کے دل میں جو خوف ہے وہ ہے کہ بھائی یہ دروازے مت کھول، یہ پردے مت ہٹا، اللہ کی حدود کو مت توڑ. یہ آپ علیہ السلام نے مثال دی. اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی